وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين۔ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى في أثره فلیصل رحمہ۔ حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے ایک آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور تم اپنے رشتہ داروں کا ان کا حق دو، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، اور فضول خرچی سے بچو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، دنیا میں کمائے، برکت ہو، کھائے بھی، سب کو کھلائے بھی، اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ قائم رکھے، رشتہ جوڑ کر رکھے۔ دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سبھی جانتے ہیں: انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے۔ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بزرگ و بہتر وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو سارے انسان دنیا میں بھائی بھائی ہیں۔ جو لوگ ہدایت کو قبول کیے انبیاء کرام کے زمانے میں، اب وہ جو ہے اسلامی بھائی ہیں، اور جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کیے ان کا رشتہ ہمارے سے ہے انسانی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں۔ اور جو اسلام قبول کرے وہ سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی ہیں اور ایک اسلامی بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ سب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جو انسانی بھائی ہیں، ہدایت قبول نہیں کیے، ان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ دین حق کیا ہے، اس کو قبول کرو تو جنت ملے گی، ان کو بتاتے رہنا ہے۔ اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہونا چاہیے، ان سے ملنا جلنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ان کے جنازے میں شریک ہونا، اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنا، اگر دعوت دیں خاص کر ولیمے کی تو ان کی دعوت کو قبول کرنا، یہ سب جو ہے اسلامی حقوق ہیں۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے یہ حقوق ہیں۔ پھر اس میں بھی تخصیص ہو جاتی ہے۔ خاص کیا ہے؟ ماں باپ ہیں جی، بھائی بہن ہیں، خالہ ہے اور پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہیں، کتنے لوگ ہمارے رشتہ دار بن جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ
رشتہ جوڑ کر رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ یہ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد و میثاق کو توڑ دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور دنیا میں دینی زندگی نہیں گزارتے، اور اللہ نے جن باتوں کو، جن رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو جوڑتے نہیں، کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ دوسری جگہ یہی باتوں کو اللہ نے ذکر کر کے کہا کہ دیکھو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو رشتہ کاٹتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رشتہ داری جوڑ کر رکھو۔ اگر باپ کوئی بدعتی ہے، کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، تب بھی رشتہ نہیں کٹتا، رشتہ نہیں کٹتا، وہ ہمارا باپ ہی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارا باپ ایمان نہیں لایا، اسلام قبول نہیں کیا، وہ ہمارا باپ ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر یہ لوگ جو کافر ہیں تم کو مجبور کریں شرک کرنے پر، نہیں، ان کی بات نہیں ماننا۔ باقی باتیں ماں باپ کی، بھائی دوا کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، سر دبا دو، پیر دبا دو، کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں، لیکن حسن سلوک صلہ رحمی ان کے ساتھ بھی ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اس کا بھائی کافر ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی کافر ہے ہمارا تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کا خرچہ ورچہ اگر تکلیف ہے تو دینا چاہیے، اگر اللہ نے ہم کو حیثیت دی ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے رشتہ جوڑنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا۔ بڑی برکتیں ہیں رشتہ جوڑنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ آج کل چونکہ زمانہ لوگ اتنے مصروف ہو گئے، رشتہ داروں کا کوئی خیال ویال نہیں کرتے۔ عید کے دن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جا کے اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر آ جاتے ہوں گے، باقی دو عید کے علاوہ کب جاتے ہیں رشتہ داروں کے گھروں کو؟ کس مقصد سے جاتے ہیں؟ ملنے کے لیے، خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے، ان کو کوئی تکلیف پریشانی ہے کچھ مدد کرنے کے لیے، اس مقصد سے جانا چاہیے رشتہ داروں کے پاس۔ رشتہ جوڑنا ہے نا، جانا چاہیے۔ کتنا فائدہ ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزی میں برکت ہوتی ہے جی، رشتہ داروں کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرتے ہو روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، روزی میں برکت کے لیے لوگ کیا کیا کوشش کرتے ہیں، یہ بیپار نہیں وہ بیپار کریں گے، اس کو کریں گے، یہ خریدیں گے، وہ بیچیں گے۔ برکت یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے برکت ملے گی وہ ہے رشتے کو جوڑنے سے۔ یبسط لہ فی رزقہ، تمہاری روزی میں برکت ہوگی جی، تم بھی کھاؤ گے، سب کو بھی کھلاؤ گے، سب بچ کر رہے گا، تمہاری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ وَيُنْسَى فِي أَثَرِهِ، عمر میں برکت، تو تم کو چاہیے کہ رشتہ جوڑو۔ عمر میں برکت کیسے ہوگی؟ عمر میں برکت اس طرح ہوتی ہے، عمر میں گھٹایا بڑھایا نہیں جاتا، جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، جیسے 70 سال 3 دن 5 گھنٹہ 2 منٹ، اس میں کیا بھی بدلاؤ نہیں آتا، تو پھر کیسے برکت ہوگی؟ روزی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ تم 10 دن میں جتنا کماؤ گے وہ 1 مہینے کی کمائی کے برابر ہو جائے گا۔ 10 دن میں جو کچھ تو کرو گے یا عمل وغیرہ، وہ کتنا عمل ہو جائے گا،
بہت برکت ہو جائے گی، یہ معنی ہے۔ لہذا آدمی بیکار میں برکت نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو کیا کیا کرتا ہے؟ کسی سے جا کے فتویٰ پوچھتا ہے، کسی سے کہتا ہے دعا کرو میرے بیپار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے۔ تو ان کو جو چاہیے کہ پہلے یہ سوچیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، الحمدللہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے گا۔ اور اگر آپ رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ان کے گھروں کو جانا پڑتا، ایک بستی چھوڑ کے دوسری بستی کو جانا پڑتا، اب بھی وہ ہے، لیکن اللہ نے بہت سہولتیں دے دی ہیں۔ آج کل ہر آدمی کے پاس فون ہے، بھائی خیریت دریافت کرو، بیٹی کی، ماں کی، چچا کی، ماموں کی، خالہ کی، پھوپھی کی خیریت دریافت کرو، اچھے ہیں کیا، طبیعت کیسی ہے، کیا ہے۔ یہ آدمی جو ہے تلاش کرے کہ میرے رشتہ دار کون ہے، کیا ہے۔ عرب کے لوگ اس کا بڑا خیال کرتے تھے، خاندانی رشتہ کتنا ہے، لمبے سے لمبا رشتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب کے اندر سب سے زیادہ نسب کو جاننے والے تھے، کون سا قبیلہ، اس میں کون لوگ ہیں، کون سا قبیلہ۔ 100 قبیلے ہیں تو 100 قبیلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد تھے جی۔ تو اس طرح ہمارے رشتہ دار کون ہیں یہ جاننا چاہیے ہمیں، کہ ہمارا کیا رشتہ ہے فلاں سے، جانیں گے اور ان کے ساتھ خیر و عافیت دریافت کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، ان کی مدد کریں گے، کتنا اللہ تعالیٰ ہم کو برکت دے گا، ہماری عمر میں کتنی برکت ہو جائے گی۔ آج کل تو میں نے کہا کہ اتنی سہولت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فون اٹھائی 1 منٹ بات کر لیے، خیر و عافیت دریافت کر لیے، معلوم ہوا کہ نہیں 3 دن سے مجھے بخار ہے، اچھا ایسا ہے کیا۔ اگر قریب کے لوگ ہیں گئے، عیادت کیے، تسلی دیے، اور اس کے بعد ان کی کچھ مدد کرنا ہے مدد کرے جی۔ یہ ایسے ہونا چاہیے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ فون کریں تو اس کی وجہ سے معلوم ہوگا، فون نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا 2-3 گھر کے بعد ہی ان کا گھر ہوگا، آپ کو معلوم نہیں، اس لیے کہ آپ جاتے بھی نہیں ان کے یہاں، خیر و عافیت بھی معلوم نہیں کرتے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ اچانک انتقال ہو گیا کیا؟ ہاں جی انتقال ہو گیا، بیمار تھے، ہاں جی 2 مہینے سے بیمار تھے، مجھے معلوم ہی نہیں نا۔ ارے تم کو جا کے معلوم کرنا چاہیے، یہ آسان تھوڑی ہے 5 وقت کے اعلان کرتے رہیں گے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور عیادت کرو۔ یہ مسلمان کا حق ہے جی، مسلمان کا حق ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، رشتہ دار ہوتا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو صلہ رحمی ایک بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ان الرحم معلقۃ بالعرش تقول یا اللہ سل من وصلنی وقطع من قطعنی۔ مختلف روایتیں آئیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو رشتہ دنیا میں بھیجنا چاہے، بارش بھی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اتارتا ہے، ساری چیزیں آسمان سے اترتی نا دنیا میں آ کے رہنا، ویسا رشتہ بھی ہے۔ رشتے سے کہا کہ جاؤ تم دنیا میں، رشتے نے کہا اللہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے جوڑیں گے نہیں کاٹیں گے۔ کہا اللہ نے کیا تو یہ پسند نہیں کرتا جو تیرا کاٹے گا تیرا رشتہ میں اس کو کاٹوں گا، تیرا رشتہ جو جوڑے گا میں اس کا رشتہ جوڑوں گا۔ ہاں اللہ، جب چل کے رشتہ داری دنیا میں آئی۔ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے رشتہ داری کیسے ہے، کیسے اتری، کیا اتری۔ اللہ کے رسول نے جب بتا دیا ہم کو معلوم ہو گیا۔ بیماری وہ بھی جی آسمان سے اترتی ہے، ساری چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، اسی لیے دعا میں بھی اللہ آیا، اللہ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف جاتا ہے، ان سب سے جو اچھی ہو ہمارے لیے دے، جو ہمارے لیے اچھی نہ ہو اللہ اس کو روک دے۔ روزے بھی اوپر جاتے جی، اور
نماز بھی اوپر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن ہر انسان کے عمل پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ جن 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں یا کچھ بھی دوسرے بھی ہوں، رشتہ دار ہوں یا مسلمان ہوں، دونوں میں جھگڑا ہے جی، بات چیت نہیں ہے، سلام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو نماز ہمارے عمل ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن آسمان پر جاتے، فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہمارے عمل کو۔ کیا کیا اٹھا کے لے جاتے فرشتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا نہیں، ان کا داخلہ نہیں ہے، چھوڑو ان کو، یہاں تک کہ دونوں مل جائیں تو پھر ان کا عمل پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، بات چیت بند کر دینا، فلاں کرنا، یہ بھی کوئی ایک طرح سے انسانی رشتہ کاٹنا ہوا، اسلامی برادری رشتہ کاٹنا ہوا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کسی بھائی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے۔ یحجر اخاہ المسلم، یہ آتا ہے تو ادھر جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے تو ادھر جاتا ہے، نماز کو آتا ہے دیکھتا بازو ہے، ارے اس کے بازو نہیں کھڑوں گا، وہ تو میرے ساتھ اس کا جھگڑا ہے۔ 3 دن جی، 3 دن کے بعد مل جانا چاہیے، نہیں تو تمہارا عمل تو آسمان پر نہیں چڑھتا، یہی دنیا ہی میں رہے گا، اور اسی حالت میں مر گئے تو تمہارا اتنا عمل سب ختم ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں تو یوں آیا، اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ 1 سال تعلق ختم کر دیتا ہے، گویا اس نے اس کو قتل کر دیا، گویا اس نے اس کی جان لے لی، اتنی بڑی سزا ہے جی۔ تو رشتے کو کاٹنا، رشتے کو جوڑنا، یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر عمل کی سزا آخرت میں دیتا ہے، لیکن بعض گناہ اتنے بڑے ہیں دنیا میں بھی سزا دیتا اور آخرت میں بھی سزا دیتا۔ ان میں سے ایک ہے کہ صاحب رشتہ داری کو جو کاٹتے ہیں ان کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو اسی دنیا میں بھی سزا دے دی جاتی، آخرت میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ جھوٹ ہے، خیانت ہے، کوئی لا کر ہمارے پاس امانت رکھا، انکار کر دیے یا اس میں بدل دیے، لا کے رکھا سونے کے زیور اور آپ نے پیتل کے زیور اسی بنا کے رکھ دیے اور ان کو دے دیے بھی تمہارا زیور لے جاؤ، ارے تو پیتل کا نہیں، جو تم رکھے میرے پاس وہی نہ ہے۔ خیانت کتنی بڑی چیز ہے جی، کتنی، یہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں خیانت کی اور جھوٹ کی اور رشتہ کاٹنے کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی سزا ہے جی۔ لیکن لوگ اس کی سمجھتے نہیں، اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ سب اس طرح کا کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا جی، اس کی وجہ سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے قرض لیا جی، نہیں دیا تو صاحب اس کے ساتھ سختی کرنا، اس سے خاطر تعلق کر لینا، اس سے جا کے سب کی شکایت کرتے رہنا کہ بھئی 3000 لیا، 1 مہینے میں دیتا ہوں، 3 مہینہ ہوا اب تک بھی وہ قرض نہیں دیتا ہے، اس کو جا کے تم بدنام کرتے رہو گے۔ تمہارا ایک مسلمان بھائی ہے، اس کو مہلت دو، اس سے صلح صفائی رکھو، تمہارے رشتے کاٹنے سے وہ 3000 روپے شاید تم کو آ جاتے، کیا تم کو آتے نہیں، کب آنا ہے تبھی آئیں گے، البتہ تم اس کو مہلت دیے، اچھا جی ٹھیک ہے 3 مہینہ بولے تھے اور 1 مہینے کے بعد دو، یہ جو تم نے 1 مہینہ دیا اس کو بڑھا کر اس کا ثواب ملے گا، اور 1 مہینہ بڑھا دیے اور بھی ثواب ملے گا، اور اگر دینے کی حیثیت نہیں ہے معاف کر دیے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر سود کے متعلق جب بتاتے یہ کہا اب آئندہ تم لوگ تمہارا جو اصل مال ہے اتنا ہی لینا، اس سے بڑھ کر نہیں لینا،
ورنہ تو تھوڑا قرض دے کے ہر مہینہ سود لیتے تھے عرب کے لوگ. سود اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے مستقل ایک موضوع چاہیے، وقت چاہیے اس کے لیے. کہا وانتا عفو اقرب للتقویٰ. بھائی اس کو میں نے 5,000 دیے، سود میں تو مجھے اس نے 6,000 دیے، لیکن آپ کا اصل مال اس کے پاس ہی ہے. آپ کو جو 6,000 ملے وہ کیا ہے؟ سود کے پیسے. اصل مال اس کے پاس ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا اپنا اصل مال لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن معاف کر دیے تو اور زیادہ اچھا ہے. معاف کر دیے تو اچھا ہے. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے، یہ صحابہ کے دور کا ہے یا تابعین کے دور کا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے صحیح مسلم کے آخری حدیثوں کے اندر. کہا ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرض لیا. جی قرض لیا، اب دیتا نہیں ہے. ادھر دیکھتے بھائی کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، ایسے وعدہ کرتے کرتے اس کے بعد کہا کہ صاحب یہ آدمی تو مجھے چھوڑتا نہیں ہے. چھپ کر رہنا زندگی شروع کر دی. ادھر آتا ادھر چلے گئے، ادھر آتا ادھر چلے گئے. ایسے ہی تھا. یہ آدمی بھی دیکھا بہت دن سے نہیں نظر آتے. کسی دن سویرے ان کے گھر کو جا کے دریافت کریں گے. ایک دم سویرے نکل کر آئے، دروازے پر دستک دیے، آواز معلوم کر لیے کہ وہ قرض والے ہیں، آ گئے ہیں. اپنے بیٹے سے بولے بیٹے ایسا کرو، جا کے ان سے بولو ہمارے ابو سفر پر ہیں، گھر پر نہیں ہیں. تو بچے نے آ کے کہا ہمارے ابو کہتے ہیں کہ صاحب وہ سفر پر گئے ہیں، گھر میں نہیں ہے. بولے اچھا. دیکھیے بچے کیسے سیدھے سادے ہوتے تھے. جھوٹ بول کر بچنا چاہتا تھا باپ، لیکن بچے نے آ کے پوری بات سنا دی. ہمارے ابو کہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے آواز لگائی، ارے تمہارے بیٹے نے بتا دیا کہ تم کہاں ہو، نکل کر آؤ. وہ نکل کر آیا. کہا کیا بات ہے جی؟ کہا دیکھو شرم آتی ہے مجھے، کتنے وعدے کیا مگر پیسہ ہی نہیں ہے، دینے کی مجھے حیثیت ہی نہیں، کیا کروں میں؟ کہا تمہارے بیٹے کی سچائی کی وجہ سے میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا. کتنی بڑی بات ہے جی. تو دیکھو معاف بھی کر دیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رشتہ نہیں کاٹنا چاہیے. رشتہ الگ ہے اور معاملہ الگ ہے. معاملے کی وجہ سے تم اگر رشتہ کاٹ دیے اور پھر تمہارے اندر اتنا اتفاقی ہو جائے گی، کبھی غیبت کرو گے، کبھی برائی کرو گے، کبھی اس کو جو ہے فلاں کرو گے، یہ سب رشتہ ایسا ہوگا نا. تو ہمارا رشتہ رشتہ داروں کے ساتھ جتنا مضبوط رہے گا اتنی خیر و برکت کی زندگی ہوگی. آج کا جیسا کہ میں نے کہا لوگ اس کو خیال نہیں کرتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے ہیں. یہ بھی میں نے بتایا کسی زمانے میں جی بنگلور جانا، ہمارے کوئی بھائی ہیں، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بنگلور جانے میں 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ، آنے میں 7-8 گھنٹہ، اور پیسے کا خرچہ یہ سب ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اللہ نے کتنی سہولت دی ہے تم کو. فون دیا ہے جی، بات کرو، فون میں تصویر بھی دیکھ لو، تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری خالہ ہے، تمہارے ماموں ہیں، فلاں ہیں، صاحب ان کے ساتھ واٹس ایپ کال کر لو. کتنی خوشی ہوتی ہے جی. کتنی دعائیں بھی دیں گے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی. یہ رشتہ کاٹنے کا جو مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن لوگ اس کو خیال نہیں کرتے. ہمارے اندر بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر کتنا اختلاف ہے. اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا دخل ہے. عورتیں زیادہ تر لڑ جھگڑ کے رشتہ کاٹ لیتی ہیں، مسلم بہنوں سے بھی اور رشتہ داروں سے بھی. شادی کا مسئلہ ہوا، فلاں مسئلہ ہوا، کوئی چیز پسند نہیں آئی، کوئی چیز غلط ہو گئی تو رشتہ کاٹ لیتے ہیں. تمہاری وجہ سے میں نے میرے بیٹے کی شادی فلاں سے کی، وہ لڑکی تو ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، جہیز نہیں لائی، غلط چیز بتاتی ہے، جہیز نہیں لائی، تم سے میں بات بھی نہیں کروں گی، تو میری مخلص نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی عورتیں بہت ساری رشتے کاٹ لیتی ہیں. مرد لوگ جیسے مردوں سے رشتے کاٹتے ہیں،
عورتیں بھی اپنے رشتہ داروں سے بھی رشتہ کاٹتی ہیں، مسلمان بہنوں سے بھی رشتہ کاٹتی ہیں جی۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بری بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے رشتہ داری کا خیال کریں، سب سے مل جل کر رہیں، خیر و عافیت معلوم کرتے رہیں، جن کی مدد کر سکیں ان کی مدد بھی کرتے رہیں۔ ہمارے ایک جان پہچان کے آدمی تھے، سیدھے سادے آدمی تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، معمولی آدمی تھے، بچے اچھے تو نہیں تھے، لیکن جب بھی وہ باہر بستی سے آتے، بستی کو جیب میں پیسے ڈال کے پورے رشتہ داروں کے گھر کو جاتے، جا کے ان کو 50 روپیہ، ان کو 10 روپیہ، ان کو 20 روپیہ، یہ میں بولتا ہوں 40 سال پہلے کی بات ہے، کبھی ان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ اچھی حالت میں رہے، کھاتے پیتے رہے، ہر گھر کو جاتے تھے، قریب کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، جاتے تھے اور سب کا خیال کرتے تھے، خیر و عافیت بھی معلوم کر لیا اور تھوڑا سا پیسہ بھی دے دیا، 10-20 روپیہ ہی صحیح، اس زمانے میں 10-20 روپیہ کوئی حیثیت رکھتا تھا۔ تو ہم نے ان کو دیکھا، ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی تھے۔ تو ایسے ہم کو چاہیے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے کوئی رشتہ دار محتاج ہیں، اسی لیے آتا ہے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دو، تمہارے جو رشتہ دار غریب ہیں نا پہلے ان کو دو، ماں باپ کو نہیں دیتے، بیٹوں بیٹیوں کو نہیں دیتے، دادا دادی کو، نانا نانی کو نہیں دیتے، نواسے پوترے کو نہیں دیتے، دوسرے جتنے رشتہ دار ہیں، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دی 2 ثواب ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا ثواب ملے گا، اور اگر تم نے دوسروں کو زکوٰۃ دی تو ایسی صورت میں تم کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، ایک ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے کتنی اہمیت دی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ زکوٰۃ جو دینا ضروری ہے، زکوٰۃ تو دینا ضروری ہے، پھر بھی اس میں بھی اللہ کے رسول نے 2 ثواب بتائے، رشتہ جوڑنے کا ایک ثواب اور دوسرا ثواب کیا بتائے؟ زکوٰۃ کا ثواب جی، اس کا بھی ثواب ملے گا، رشتے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے کتنا خیال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خاتون آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یا کسی اور کی، ان کی ماں کافر تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو آئی وہ، تو اللہ کے اب انہوں نے سوچا یہ تو میری ماں کافر ہے، میں اس کو کیسے گھر میں بلاؤں، کیسے اس کی عزت کروں، کیسے رکھوں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں جو ہے نا آئی ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوئی، کیا میں اس کو گھر کے بلاؤں؟ کہا صلی امہ کی، ارے گھر میں بلاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کا خیال کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ کافر جی ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کہ صاحب جو بھی ہوں، کافر ماں باپ کے تعلق سے بھی میں نے کہا، بھائی بہن کے تعلق سے بھی کہا، یہ اسلامی رشتہ بھی، یہ انسانی رشتہ بھی ہے اور قرابتی رشتہ بھی ہے، دونوں رشتے ہیں۔ تو لہٰذا کافر بھی ہے تو میں نے کہا ان کے ساتھ بھی ہم کو حسن سلوک کرنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی بھی مزاج پرسی کرنی ہے۔ حرام کا اگر کوئی معاملہ ہو تب ان کی مدد نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، اب وہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے اے میرے واسطے سگریٹ لے کر آؤ، نہیں لا کر دیں گے۔ کہا کہ جناب یہ نہیں، سگریٹ پینا حرام ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب میں مندر جانا چاہتا ہوں، پوجے کے لیے کچھ موز لاؤ، کچھ پھول لاؤ۔ کہا نہیں یہ نام نہیں کریں گے، باقی اپنے آپ کو بھول کے اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے۔ ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، میری سخت ضرورت ہے، لیکن ہمارے والد کو نعوذ باللہ کافر ہیں تو ان پر خرچ کریں گے 100 روپیہ، بعد میں اپنا دیکھیں گے۔ تو رشتہ داری ہر طرح کی نبھانا چاہیے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس حیثیت میں ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کیا ہم ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں، ان کے گھروں کو جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس لیے کہ ہماری روزی روٹی میں برکت کا مسئلہ ہے جی، عمر میں برکت کا مسئلہ ہے، ہمارا فائدہ ہے،
ہم اپنے فائدے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جاتے ہیں، ثواب کتنا ملے گا جی؟ بہت ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ہم کو جائزہ لیں، اگر ہم نے غلطی کی ہے، رشتے ہمارے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے عمل چڑھتے نہیں ہیں، وہیں رہتے ہیں، حالانکہ پیر کو روزہ رکھتا، جمعرات کو روزہ رکھتا، نہیں جاتا، ثواب لٹکا ہوا ہے، تمہارا ثواب چڑھتا نہیں اوپر۔ لہٰذا ہم کو ثواب پہنچانا ہے اللہ کے پاس، اس کے لیے ساری کوششیں کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا حدیثیں بہت ہیں رشتہ جوڑنے کے تعلق سے، آیتیں کتنی آیتیں ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ نے کہا نا ان کا حق ہے جی، ان کا حق ہے تمہارے مال میں، تم کیا ان کو دیتے کیا؟ نہیں، اللہ نے دینے کے لیے کہا ہے، اب روکتے ہو تو تم گنہگار، ان کا حق ہے، تم اپنے پاس کیوں روکتے ہو؟ ان کو دو، یہ اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ اسراء کے اندر۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہمارے رشتوں کو جوڑے، اپنے بھائی بہنوں سے راضی ہو جائیں، ان کو خوش کریں تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔